اب ہمارے یہاں پہ کیا الٹا ہو گیا, اسٹیبلٹی ہوگی تو ہم شادی کریں گے تاکہ ہم اس کو انجوائے کر سکیں, کبھی برا نہیں ہوگی یہ بات. ان کی جو شادی نہیں کر رہے وہ اس لیے خوف زدہ ہے کیونکہ انہوں نے اس مورل کمٹمنٹ کو, اس شادی کے عمل کو لنک کر دیا مٹیریلزم کے ساتھ, اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے مورل کمٹمنٹ توڑ رہے ہیں تو جو ہم نے جو اولاد پیدا کر دی ہے اس کی شخصیت پہ کیا اثر آئے گا. اس کو دونوں کو ماں باپ کی پرورش نہیں ملے گی تو وہ کیسا انسان بن کے نکلے گا, اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کی نظر میں شادی اچھی چیز ہوگی. گھر گرہستی کا پیسے کا کیا ہے, ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, باپ سپورٹ کر رہا ہے, نوکری مل گئی, ایک دوسرے سے مل جل کے رہ لیں گے. اسلام میں نکاح کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. یہ جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے ایک نہیں ہے. لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں جو نوجوان ہیں وہ بہت ڈسٹینس کر رہے ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے اکیلا رہنا ہے. کافی ٹرینڈ بھی چل رہی ہے, کیوں ہے ایسے؟ خرم دیکھیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ اس پوائنٹ کو کیوں نہیں سمجھا پاتے نوجوانوں کو, اور ایز اے ریزلٹ ہمارے نوجوان دور بھاگ رہے ہیں ان حقیقتوں سے. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے نکاح کیا ہے. دین آنے سے پہلے, اسلام آنے سے پہلے اور مذاہب آنے سے پہلے بھی نکاح ہوتا تھا, یا ویڈنگ ہوتی تھی, شادی ہوتی تھی, میرج ویڈ لاک ہوتے تھے. کس طرح ہوتے تھے, کیوں ہوتے تھے؟ نکاح ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے, شادی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. آؤٹ آف ایوری تھنگ, آپ کی جنسی جو ریلیشن شپ ہے, سیکشل ریلیشن شپ ہے, آپ کی جو ایموشنل ریلیشن شپ ہے, اس سب کے ساتھ دو فیملیز مل رہی ہیں, آپ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کے اولاد, یہ سب سے پہلے شادی جو ہوتی ہے ایک مرد کی, ایک عورت کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, نیت ہوتی ہے, یہ اپروچ ہوتی ہے کہ ہم دونوں اس زندگی میں ساتھ وقت گزاریں گے, ساتھ فیملی سسٹم بنائیں گے. اس پلیٹ فارم جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, یہاں پہ انسانیت کو تکوین ملنے کے لیے جو پروسیس ضروری ہے جس سے دوسرے انسان عمل میں وجود میں آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ہم اس پروسیس کو چلائیں گے اور ہم اس میں کمیٹڈ رہیں گے. لیکن نکاح ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے جو پڑھی ہے میرج کی جو ہسٹری ذرا سی اس سائڈ سے, اس میں بتایا گیا تھا کہ ہسٹوریکلی میرج ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو بنایا گیا تاکہ جو آپ کا جو آف اسپرنگ ہو, آپ کے جو بچے ہوں, ان کو ان کی رسپانسبلٹی ہینڈل کرنے کے لیے یہ کانٹریکٹ بنا لیا ہم نے کہ ہم ڈکلیئر کریں ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کی رسپانسبلٹی لیں گے. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو انہیریٹنس ہوتی ہے, جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا جو پراپرٹی وغیرہ کہاں جائے گی, یہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ اس کی سیکنڈری پارٹس ہیں. لیکن پرائمریلی تو آپ دیکھیں تو ایک تو کمٹمنٹ ہے, دوسرا وہ کمٹمنٹ کس بات کی کمٹمنٹ, وہ مورل کمٹمنٹ, اخلاقی کمٹمنٹ ہے. بنیادی جو کانسیپٹ ہے, جیسے ہم نے عرض کیا کہ میرج ایک مورل کمٹمنٹ ہے. ایک انسان جو زنا کر رہا ہے, جو بغیر شادی کے ریلیشن شپ قائم کر رہا ہے, اور ایک انسان جو شادی کے ساتھ ریلیشن شپ, دونوں ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ عمل تو سیم کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی سیم آ سکتے ہیں, اولاد پیدا ہو سکتی. ایک کو آپ حلال اولاد کرو, ایک کو حرام کرو, یا ایک کو جو ہے آپ اون کرو, ایک کو ڈس اون کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے پیچھے مورل کمٹمنٹ کھڑی ہوتی ہے. شادی سوشل کمٹمنٹ پہلے بھی, مذہب کے آنے سے پہلے بھی, مذہب نے اس چیز کو بڑا آفیشیل کیا, پراپر کیا, اور مذہب سے ہمیں آسانی ہوئی کہ ہم اس پروسیس کو کیسے پورا کریں. دو گواہ, آپ کے دو گواہ بیوی کے, چار گواہوں کی روشنی میں آپ ایک مورل کمٹمنٹ کرتے ہو. لیگل سائڈ کو سائڈ میں رکھ دیں, جو نکاح نامہ آپ سائن کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, وہ تو لیگل لا کے تحت ہے. جو ریلیجس لا ہے, جو مورل کمٹمنٹ ہے, اس میں آپ کو کاغذ کی ضرورت نہیں ہوتی. چار گواہوں کے بیچ میں آپ یہ اناؤنس کرتے ہو, پبلکلی اناؤنس کرتے ہو. آپ کی شادی کا فنکشن کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو بھی آپ نکاح کا کرتے ہو اور ولیمہ کرتے ہو, کہ آپ یہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہو کہ میں نے اس شخص کے ساتھ ایک ریلیشن شپ فارم کی ہے, میں مورلی ایکسیپٹ کرتا ہوں اور کمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی, اور ہمارے اس ریلیشن شپ سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو ہم اپنا نام دیں گے, اون کریں گے, اس کی پرورش کریں گے, اور اس کو اچھا انسان بن کے سامنے لائیں گے. اس سے کیا آؤٹ کم ملتا ہے, معاشرے میں ایک اسٹیبلٹی آتی ہے. جانوروں کی طرح نہیں. ایک جانور کیا کرتا ہے, وہ میل آتا ہے, کسی کی بھی فیمیل کو اٹھا کے لے آتا ہے, دوسرے میل کو مار دیتا ہے اور اس کی فیمیل پہ قبضہ کر لیتا ہے. انسانوں میں جانوروں میں یہی فرق ہے, انسان مورلی کمیٹڈ ہے, جانور نہیں ہے. لیکن اگر انسان جانوروں کی طرح مس کمٹمنٹ کے ساتھ یہی ریلیشن شپ قائم کرنے لگ جائے تو سوسائٹی تباہی کی طرف جاتی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ضروری ہے. میں دیکھا آپ اس پہ بڑا فوکس کر رہے تھے کہ مورل کمٹمنٹ اور عام کمٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ خرم, پورا ریلیجن جو بیس کرتا ہے, دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام سوسائٹیز جو آج اسٹیبل سو کالڈ سوسائٹیز ہیں, یا انسان سکون سے رہ پا رہے ہیں, آپ اور میں بیٹھے ہوئے اس معاشرے میں گھوم رہے ہیں, یہ سب ایک ہی وجہ سے ہے کہ انسان میں ایک مورل فیکٹر ہے, مورالٹی ہے اس کے اندر, اور ریلیجن اس کا بہت بڑا سنبھالنے والا پلیٹ فارم ہے. تمام مذاہب جو انسان کو مورل ہونے پہ مجبور کرتے ہیں, ورنہ انسان ریلیجنس کے آنے سے پہلے جانوروں کی طرح رہتا تھا, یا آپ نے بھی پڑھا ہوگا ہسٹری کے اندر. اور جب تک یہ مورل کمٹمنٹ انسان کی سوسائٹی میں نہیں آئے گی, سوسائٹی سسٹین نہیں کر پاتی. نکاح کیوں اور اسلام بولنے کے کمٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے, مورل سسٹم وغیرہ ہوتا ہے. صرف نکاح نہیں, ریلیجن کے تمام معاملات اٹھا کے دیکھیے, اس میں سب میں مورالٹی ہے. آپ نے وہ مشہور زمانہ جملہ نہیں سنا, حدیث نہیں سنی, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار
نیت پر ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہو اس کے پیچھے نیت کیا چیز ہوتی ہے. نیت مورل اپروچ ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں اور میں فوکس ہوں اس کے اوپر, اور میری نیت ہے, انٹینشن ہے, انٹینٹ ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نکاح اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ مورلی ڈسٹرب رہو گے. نمبر 1, امورل طریقے سے وہی ضروریات پوری کرو گے تو مینٹلی ڈسٹرب ہوگے, فرسٹریٹ ہوگے, اسٹریسڈ ہوگے. مجھے ایک انسان دکھائیے دنیا میں جس نے شادی نہ کی ہو, فیملی سسٹم نہ بنایا ہو, اور وہ 50-60 سال کی عمر پہنچ گیا اور وہ خپتی نہ ہوا ہو. لیکن جب آپ مورالٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہر کسی کا الگ الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. کچھ ریلیجن ہوں گے اس میں مورالٹی سسٹم میں یہ کمٹمنٹ کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا, اس میں زیادہ فری ریلیشن شپس وغیرہ کا ہوتا ہے, لیکن ان کا تو سسٹم ہو. دیکھیے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے جو ہمارے معاشرے کے اہل علم ہے ان کی اپروچ کے ساتھ. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کا ہر کسی کا اسٹینڈرڈ الگ الگ ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ بناتا کون ہے؟ اسٹینڈرڈ آتا کہاں سے؟ میرے مورالٹی کے اسٹینڈرڈ اور آپ کے اسٹینڈرڈ میں کیوں فرق ہے؟ لیکن ہم اپنی طرف سے اسٹینڈرڈ بنا کے کھڑے ہو جائیں. لیکن چلے میں اسٹینڈرڈ بنا رہا ہوں, آپ میرے اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں, کسی بنیاد پہ کرتے ہوں گے نا. تو میں نے ایک چیز کو سمجھا ہے تبھی تو میں اس کے ہائیسٹ لیول پہ ڈسپلے کر رہا ہوں, تو ہم میرے اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ کا مطلب ان جنرل یہ لے جاتا ہے کہ ہائیسٹ لیول جو ڈسپلے کر رہا ہے. مورالٹی کے اندر بھی اب لوگ نکاح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا مورالٹی کے اسٹینڈرڈ الگ ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ میں الگ الگ طریقے سے. آپ کو جو ہائیسٹ مورل اسٹینڈرڈ والا انسان مل رہا ہے وہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ویسٹ میں جیزس کرائسٹ. آپ دیکھ لیجیے ان کے بیہیویئر پیٹرن کو, انہوں نے کس طرح اپنی میرج سسٹم کو, میرج فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھا. مائی آرگیومنٹ اس کہ آپ کا جو مورل اسٹینڈرڈ کا پوائنٹ ہے کہ بھائی مورل اسٹینڈرڈ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے مورالٹی کو سمجھا ہی نہیں ہے. صحیح چلیں آپ نے سمجھا نہیں سمجھا, ریلیجن کس لیے آیا ہے؟ آپ کی مورالٹی کو انٹیکٹ رکھے, اس لیے ریلیجن نے کہا کہ نکاح کرو. لیکن اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ابھی بتایا, مجھے اس پہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح کمٹمنٹ کر کے ریلیشن شپ بناتا ہے بہت پیسفل ہو جاتا ہے, اسٹیبل ہو جاتا ہے, اور جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے وہ اسٹیبل نہیں رہتا, وہ آگے آگے خپتی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آج کا اگر آپ سچویشن وغیرہ دیکھیں تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں بھائی شادی کے لیے ہمیں کچھ نہیں مل رہا, اور مطلب اس کے پیچھے پریشان, ڈپریشن میں آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. اور اس کے اپوزٹ اگر وہ اوپن ریلیشن شپ فرض کرے کا سسٹم چل رہا ہوتا تو بولتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آسانی ہوتی. دیکھیں اب یہاں پہ بھی لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ان کو, آپ نے جیسے بات بتایا ینگ جنریشن اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے, لیکن آپ نے ان کا لیٹر آن لائف میں ان کے حالات دیکھیں. کتنے لوگ جو اوپن ریلیشن شپ میں رہا, فیملی سسٹم صحیح ٹائم پہ نہیں بنایا, لیٹر آن دیئر اسٹیج ان کی مینٹل حالت کیا ہوئی, ان پہ بھی ذرا ریسرچ کر کے آبزرو کر کے دیکھیں. یہ جو آپ بول رہے ہیں کمٹمنٹ کا فرق آ جاتا میں بتاتا ہوں, آپ ذرا غور کیجیے, جو لوگ اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں یا جو اس چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے, ہے, جن کی شادی نہیں, ان کی جو شادی نہیں کر رہے, وہ اس لیے خوف زدہ ہے کیونکہ انہوں نے اس مورل کمٹمنٹ کو, اس شادی کے عمل کو لنک کر دیا مٹیریلزم کے ساتھ. پہلے لوگ شادی کرتے تھے کہ میرے اندر استحکام آ جائے گا, میں اسٹیبل ہو جاؤں گا, میں ذمہ داری پڑے گی, میں ذمہ دار انسان ہو جاؤں گا یا انسان ہو جاؤں گی, خواتین بھی. آج کے دور میں لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کے اندر استقامت آ جائے گی, اور انہوں نے شادی کو ریلیٹ کر دیا کہ شادی ایک ایسا ایونٹ ہے, اتنی بڑی برڈن ہے, سوشل برڈن ہے, مجھے پیسہ چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے. پہلے کے لوگ کہتے تھے ہم جس بھی حال میں سوشلی یا فائنینشلی ہم شادی کریں گے اس حالات میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. اب ہمارے یہاں پہ کیا الٹا ہو گیا, اسٹیبلٹی ہوگی تو ہم شادی کریں گے تاکہ ہم اس کو انجوائے کر سکیں. کبھی برا نہیں ہوگی یہ بات. کبھی لوگ ایسے لوگ سکون میں نہیں رہتے جو اس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے بوڑھوں کی شادیاں زیادہ کامیاب تھیں اور آج کل کے دور میں شادیاں کم کامیاب چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بول رہے ہیں تو وہ آتے ہیں, وٹنس آتے ہیں دونوں سائڈ سے, اور وہ پوری سائننگ وغیرہ ہوتی ہے. تو اتنا بڑا سسٹم کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اس طرح, بولتے ہیں بھائی ہمیں یہ سب نہیں کرنا, یہ ہمیں پسند نہیں ہے, بس ہم ہوتے ہیں کہ میرا پارٹنر ہے, میں ہوں, ایک ساتھ ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہیں, ہمیں اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تم لوگ جاؤ, تنگ نہیں کرو. تو آپ دیکھیں انڈیا کے اندر کتنے کیسز آ رہے ہیں لیو ان ریلیشن شپ کے اندر, اور سال رہتے ہیں, 2 سال رہتے ہیں, اس کے بعد پھر پھڈے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کے پھڈوں کو سالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ گواہان نہیں ہوتے. جب آپ اس چیز کو ڈسکارڈ کر دو گے, ایک سوشل اپروچ کو ڈسکارڈ کر دو گے, تو ایز اے ریزلٹ جب کوئی آپ کے اندر اختلاف آئے گا تو کون ہوگا اس کو کہہ لیجیے آربیٹریٹ کرنے کے لیے, اس کو فیصلہ سنانے کے لیے؟ آپ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا رہے, اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہے ہو, ماں باپ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کس سے؟ پھر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کبھی عجیب کیسز ہوتا ہے, ڈرگ کیسز ہو رہے ہیں, ریپ کیسز ہو رہے ہیں, ابیوز کیسز ہو رہے ہیں. انڈیا میں بڑے کامن ہیں اور پاکستان میں بھی بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے, اور یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر اور نوجوانوں کے اندر بڑا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جو اوپن ریلیشن شپ نہیں, لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ کمٹمنٹ وہاں وہ والی ریلیشن شپ ہو جس پہ کمٹمنٹ ہو, پیرنٹس وغیرہ کو پتا ہو, ٹھیک ہے کمٹمنٹ کرتے ہیں ہمیں, لیکن وہ فارملی نہیں, مطلب فارمل اسٹیپس نہیں کرتے. وہ دیکھیے فارمل کرنے سے کام آئے گا نہیں, اس میں اب یہ آپ جا رہے ہیں مذہبی ڈومین کے اندر. میں آپ سے کوئی مورل کمٹمنٹ کرتا ہوں, خرم میں آپ کو, چلے فائنینشیل بات نہیں کرتا, خرم میں آپ کا یہ کام کر دوں گا, میں آپ کے لیے برتن دھو دوں گا. کل کو میں بولوں میں تو نہیں کر رہا, نہیں دھو رہا, کیسے آپ مجھ پہ دعویٰ کریں گے؟ مورلی صحیح آپ مجھے کیسے کلیم کریں گے کہ یار آپ نے کل تو کہا تھا, میں تو نہیں کہا تھا. تو جب بھی کوئی مورل کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی معاشی انڈورسمنٹ کے لیے, سوشل انڈورسمنٹ کے لیے
تو 2 گواہ رکھے جاتے ہیں جو اس کو وٹنس کریں کہ ہاں جی تم نے ہمارے ساتھ. اچھا یہ جو شادی جو ہے یہ بھی مورل کمٹمنٹ ایسا ہے کہ اس میں اختلاف 2 انسان مل رہے ہوتے ہیں, اختلافات آتے ہیں, تو کل کو اختلافات آتے ہیں تو وہ گواہ جو ہوتے ہیں وہ جو فنکشن کیا جا رہا تھا وہ سب لوگ وٹنس ہوتے ہیں. بھائی تم نے کمٹمنٹ کیا تھا, تم نے وعدے وفا کیا تھا, نیت کی تھی کہ تم دونوں ساتھ رہو گے, اب کیوں لڑ رہے ہو؟ اتنی سی بات کے اوپر تم اتنا بڑا کمٹمنٹ توڑ رہے ہو. تمہاری اولاد بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. جتنے بھی ڈائیورس کیسز ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ اس چیز کو سوچنے سے قاصر ہیں لوگ کہ وہ کتنا بڑا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں. اچھا کمٹمنٹ کرنے سے پہلے کہ میرا مزاج ملتا ہے نہیں ملتا, یہ آپ تسلی کر لو ایک دفعہ. اچھا کر لی, آپ سے غلطی ہو گئی, نہیں ملتا بہت سارا مزاج آپ کو اور میرا میاں بیوی کا, تو کمپرومائز. پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے ہمارے وہ کہتے تھے بھائی ایک ایشو ہے نا اس کی شخصیت میں, 90% تو ہم دونوں انٹیکٹ ہے نا, ہم ساتھ چل رہے ہیں, ہم نے فیملی سسٹم بنائی ہے, تو ٹھیک ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں 10% کے میٹر کو, 90% تو ہم ساتھ ہیں. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ نہیں 90% ساتھ ہے اس کو تو پوچھتے بھی نہیں ہے. 10% پرابلم کیوں ہے سامنے والے اس بنیاد کے اوپر ہماری طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے مورل کمٹمنٹ توڑ رہے ہیں تو جو ہم نے جو اولاد پیدا کر دی ہے اس کی شخصیت پہ کیا اثر آئے گا. اس کو دونوں کو ماں باپ کی پرورش نہیں ملے گی تو وہ کیسا انسان بن کے نکلے گا. اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کی نظر میں شادی اچھی چیز ہوگی جب وہ ینگ ایج میں دیکھے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ. دیکھیں اختلافات ہر کپل میں ہوتے ہیں, 2 انسان ایک جیسے نہیں ہوتے, چوائس میں فرق ہو سکتا ہے, اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے, ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن شادی ہے ہی اسی چیز کا نام, نکاح اس لیے دین میں امپورٹنس رکھا گیا ہے کہ 2 مختلف لوگ ایک ہم آہنگی میں آ کے رہیں اور معاشرے کو استوار کریں, اسٹیبل کریں, تاکہ اس سے بیٹر ہیومینٹی کے لیے بیٹرمنٹ ہو. اچھا اگر ہم اس کی فرض کریں ایگزامپل لیں کہ کوئی نان ریلیجیس بندہ ہے یا اس کا بلیف سسٹم تھوڑا الگ ہے, اس طرح کے ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ مورل سسٹم میں کتنی ویلیو ہے؟ ہاں اب یہاں اس پہ ہم بات کی لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو آپ دیکھیے ویسٹ کے اندر جو ایتھسٹ حضرات ہیں یا نان ریلیجیس, جیسے تو وہاں بھی ہوتی ہے, وہ نکاح نامہ تھوڑی سائن کرتے ہیں, وہاں پہ لیگل کانٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن لیگلی وہ کانٹریکٹ یا میرج پیپر سائن کرتے ہیں, لیکن چرچ میں جا کے, چلے چرچ میں نہیں ہے وہ بھی لیگل کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, وہ کیا کمٹمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپس میں کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہی کہ تم میری وائف ہو میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, ہم دونوں آج کے بعد ساتھ رہیں گے اور جو اولاد پیدا ہوگی ہم اس کو ہم کریں گے. اچھا ویسٹ میں ایک ٹرینڈ کیا چلا ہوا ہے ریلیجیس لوگوں میں بھی کہ وہ پہلے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, 2 بچوں کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں جی اب ہم کمپیٹیبل ہیں, اب ہم لیگل جو معاشرتی لیگل لا ہے اس کو بھی سائن کر لیتے ہیں. مورل کمٹمنٹ وہ اسی دن سے سائن کر چکے ہوتے جب وہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر, دین اسلام کے اندر اس کو بہت سینسیبلی چیز کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بھائی جب آپ یہی کر رہے ہو کہ 2 لوگ ساتھ پلان کر رہے ہو تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو ہم نکاح کہتے ہیں. اس میں 2 گواہ آپ کے, 2 گواہ آپ کے, اور رشتہ دار آپ کے بیٹھتے ہیں, بڑے بوڑھے انوالو ہوتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ایشو بھی ہو تو بڑے بوڑھے اس کو ریزالو کر سکے. اور اس کمٹمنٹ کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو, ہیپیلی اناؤنس کرتے ہو کہ ہم لوگ شادی کر رہے ہیں اور ہم لوگ آج کے بعد زندگی ساتھ گزاریں گے. ویسٹ میں سیلیبریٹ نہیں کر رہے, بس یہ فرق ہے, ان کا کوئی پروسیجر نہیں ہے, لیکن مورل کمٹمنٹ وہ بھی کر چکے ہوتے ہیں. ہاں ان کے 2 بچے ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہم لیگل کمٹمنٹ بھی سائن کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے بہت ہیں فائنینشیل. ہمارے کلچر کے اندر, پاکستان انڈیا کے اندر ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, ہم لوگ سپورٹیو سسٹم میں رہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے بچے کی شادی کر دو, گھر گرستی کا پیسے کا کیا ہے, ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, باپ سپورٹ کر رہا ہے, نوکری مل گئی, ایک دوسرے سے مل جل کے رہ لیں گے, تو ہمیں فائنینشیل پریشر اتنا ہوتا نہیں ہے, اس لیے ہم پراپر مورل کمٹمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے آج کی یوتھ کو یہ سمجھنا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے, بنانے والے نے انسان کی ایک فطری لائف سائیکل بنائی ہے. فطری لائف سائیکل میں کہتا ہوں کہ جب آپ 18 سال کی ہو نا تو 18 سال کی عمر میں جو انسان کی فطرت ہوتی ہے اس کو وہ بیسٹ وہ انجوائے کرنی چاہیے. وہ 18 سال کی عمر میں اگر 6 سال کا بچہ بن کے گھومے گا تو وہ مس فٹ ہے, وہ انجوائے نہیں کرے گا لائف کو. اسی طرح اگر آپ 30 سال کے ہو اور آپ ایک 16 سال کے لڑکے کی طرح بہیو کرو گے تب بھی آپ مس فٹ ہو سوسائٹی میں اور آپ بھی خود انجوائے نہیں کرو گے. آپ کو 30 سال کی عمر میں 30 سال کے انسان کی جو میچورٹی وہ فل پہ انجوائے کرنی چاہیے. اس کو کہتا ہوں میں فطری لائف سائیکل اینڈ سو آن سو فورتھ. اگر آپ بلوغت اختیار کرتے ہو, یعنی کہ پیوبرٹی کی طرف آتے ہو, 18-19 سال کے ہو جاتے ہو, 16 سال کے, لڑکا ہو لڑکی, اگر آپ کی شادی نہیں کی جاتی, آپ کی جنسی ضروریات, آپ کی فطری ضروریات, سوشل سسٹم, ماں اور باپ بننے کی ضروریات, رسپانسبل ہونے کی ضروریات, ایک ریلیشن شپ, جذباتی ریلیشن شپ جو آپ رکھتے ہو میاں بیوی کا, اگر وہ فلفل نہیں ہو رہا فطری طور پہ تو آپ کی اینڈ لائف جو ہوگی وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہوگی, آپ فطری طور پہ بے چین رہو گے, خپتی ہو جاؤ گے جس کو میں کہتا ہوں. تو ایز ریزلٹ کیا ہوگا, آپ اپنی فطری لائف سائیکل پوری نہیں کر رہے, آپ ایک نارمل, ایک سینسیبل ہیومن بینگ کی طرح نہیں رہے, کمی ہے آپ کے اندر ایک فطری کمی رہ گئی.